جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، صدق الله مولانا العظيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو مبارک ہو، آپ عید قربان سے فارغ ہو چکے ہیں، اور حاجی حضرات بھی حج کے افعال سے فارغ ہو کر گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی سے، خیر عافیت سے واپس لے آئے، اور ہمیں بھی خیریت کے ساتھ اگلی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم، عید قربانی کے فضائل آپ نے سنے ہیں، اور سب کے زبان پر ہوتا ہے کہ ہم سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے ہیں اپنے رسول کے حکم کے مطابق۔ اب سورہ نحل کی آیت میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو۔ وہ یہ کیا ہے؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اتنی بات اس آیت میں ہے، ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں قربانی کا کوئی ذکر نہیں، تو معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی کارنامے ہیں قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں، سب کی اتباع کا حکم ہے۔ صرف ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ایک جانور کی قربانی کرنا نہیں، یہ بھی ایک حکم ہے، لیکن باقی جو ان کے کام ہیں ان میں بھی اتباع کرنا ضروری ہے۔ مطلق ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی کی آپ اتباع
اور ملت ابراہیمی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو گزشتہ آیات میں گزشتہ ایک بیان میں خود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک فرد ہونے کے باوجود ایک پوری جماعت ہے۔ جماعت کے امت کی کئی معنی آتے ہیں، ان سے یہ ہے امت کا معنی جماعت بھی ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن و حدیث سے جو کچھ معلوم کرتے ہیں، واقعی حضرت ابراہیم ہر میدان میں آگے نظر آئے، ہر میدان میں ایک نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، اسی پچھلے آیت میں شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے، شکر گزار تھے، شکر کرنے والے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہر انسان پر اللہ نے نعمتیں کی اور ہر انسان پر اتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے فیضان ہیں کہ وہ شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ارشاد ہے باری کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو، یہ امیروں کو نہیں خطاب، بڑے عہدوں والوں کو، دولت مندوں اور تاجروں کو خطاب نہیں، امت مسلمہ تمام انسانوں کو خطاب ہے۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، تم گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے فیضان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اعملوا علی داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، شکر بہت کم کرتے ہیں، ناشکری بڑی کرتے ہیں۔ جو نعمت ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھنا ہے، اور جس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں وہ ایک ایک کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شاکرا لانعمہ، یہ ہے شکر گزار۔ ابراہیم کو دیکھو شکر کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس سنت پر بھی عمل کریں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ صحت نعمت ہے، آزادی نعمت ہے، آزادی کا دن منانے سے بس آزادی نہیں ہو گئی، آزادی نعمت ہے۔ اس آزادی کو استعمال کر کے اپنی آخرت بنائیں، پھر تو فائدہ ہے۔ صرف جھنڈیاں لگا دینے سے اور جھنڈے جو ہے محلات اور مکانات پر لہرا دینے سے آزادی نہیں ہوتی۔ انسان آزاد ہو کر کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرے۔ جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو گئی، اللہ نے مہربانی فرمائی اور ہمیں ملک آزاد مل گیا۔ اب ہمیں نماز سے روکنے والا کوئی نہیں، ہمیں روزے سے روکنے والا کوئی نہیں، ہمیں اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں، مسلمانوں کی مدد کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ہم آپ روکے رہے تو الگ بات ہے۔ تو شکر کرے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت۔ اور قریشیوں
ایک سفر تم سردیوں میں کرتے ہو اور ایک سفر تم گرمیوں میں کرتے ہو تجارت کا، جس سے تمہارے سارے سال کی روزی تمہیں مل جاتی ہے، اور کوئی ڈاکو کوئی تمہیں چھیڑتا نہیں۔ یہ برکت ہے اس رب کی جس نے تمہیں بیت اللہ دیا ہے۔ بیت اللہ کے رب کی بھی عبادت تو کرو۔ لوگ جاتے ہیں تو لوٹے جاتے ہیں، اور تم جاؤ تو تمہاری عزت ہوتی ہے۔ جہاں بھی جاؤ، یہ مکہ سے آئے ہیں، وہاں بھی آگے اچھا سودا ملتا ہے اور راستے کے خطرات بھی ختم۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ جس نے تمہیں کھانا کھلایا، تمہارے پاس یہاں تو کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ باہر سے تجارت کر کے لاتے ہو، اور تمہیں خوف سے بچا دی۔ تو ہم آزادی سے فائدہ اٹھائیں کہ ہمیں رکاوٹ کوئی نہیں، اب ہم دین پر عمل کریں۔ تو ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ ابراہیم بڑے ہمدرد تھے، ہمدردی اپنائے، ہم اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ ہمدردی ہو۔ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے خوشخبری دینے کے لیے انسانی شکل میں آئے، بیٹے کی خوشخبری، تو خوشی آنے کے بعد فلما، پہلے ایک پریشانی سے تھی، اس کا تذکرہ پھر آئے گا، وہ پریشانی ختم ہو گئی، وجاءت البشریٰ، اور بیٹے کی خوشخبری مل گئی۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، گھبراہٹ ختم ہو گئی اور خوشخبری آ گئی۔ پھر پوچھا، یار خوشخبری دینے کے لیے تو اس طرح نہیں آتے، تم تو بڑے فوجی ٹیم جان دور میں آئے ہو، اصل تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے، وہ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے ہیں، قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے ہیں۔ جو جادرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ساتھ لڑ پڑے۔ جو جادرنا فی قوم لوط کے بارے میں ہمارے ساتھ لڑ پڑے۔ یہ لڑنا اس طرح نہیں ہے دشمنی والا، یہ لڑنا اس طرح ہے جس طرح آپ سے بچے آپ سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں تو جانے نہیں دیتے، پکڑ لیتے ہیں، جب یہ دے پیسہ دے دے، پھر محبت کا لڑنا ہوتا ہے، وہ لڑائی ہے۔ ورنہ اللہ سے کون لڑے اور کس کی ضرورت ہے، اور کون لڑ سکے، اور نہ ابراہیم علیہ السلام لڑنے والے، اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات ماننے والے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب۔ ابھی تعریف بھی کر دی، لڑ رہے ہیں، تو پھر تعریف کا کیا مقصد ہوا؟ تو یہی مقصد ہے کہ لڑائی وہ نہیں جو دشمن سے لڑی جاتی ہے، وہ لڑائی نہیں، یہ وہ لڑائی پیار والی ہے، محبت والی ہے۔ یا اللہ، وہ قوم لوط کو آپ نے بھیجا ہے ان فرشتوں کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو تو ان میں تو لوط بھی ہیں، اور بھی کچھ ایمان والے وہاں موجود ہیں، وہ سارے تباہ کر دیے جائیں گے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم رہنے دیجیے، ہم نے فیصلہ کر چکا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہمارے فیصلے کو پھر بدلنے والا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں۔ ہم نے بڑی چھوٹ دی ہے قوم لوط کو، انہوں نے ہمارے نمائندے حضرت لوط کو بہت پریشان کیا ہے، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس قوم کو تباہ کر دینا ہے، اب آپ ہمارے درمیان میں نہ آئیں، ہم نے ان کو تباہ کر کے چھوڑنا ہے، باقی آپ کو جس چیز کی پریشانی ہے ہم آپ کو اعتماد میں دلاتے ہیں کہ جو لوگ لوط علیہ السلام
اور بھی ان کے گھر کے یا دوسرے جتنے بھی ایمان لائے ہیں ہم ان کو الگ کر دیں گے، باقی جو بچیں گے مشرک کافر ہم ان کو سزا دیں گے۔ تو یہاں سے ہمدردی، رشتہ داری کا لحاظ، یہ بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے معلوم ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ہمدردی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہمدردیاں تو اس سے بھی اونچی ہیں، وہ تو الگ بات ہے۔ آپ نے بڑی ہمدردیاں سارا کچھ کیا ہے، تو چونکہ ابھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام اس امت کے لوگ بھی کوئی ہمدردی میں کم نہیں ہے، بڑے درجے والے لوگ ہیں۔ یہ امت افضل ہے تو سارے عوام میں افضل ہے، سب میں افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمدردی، اللہ کی نعمت کا شکر، یہ بھی ملت ابراہیمی میں آتا ہے۔ اور پھر مہمان نوازی، مہمان نوازی دیکھو، وہی فرشتے دروازے ہیں، قال السلام قوم منکرون۔ جب فرشتے آئے، سلام پیش کیا، جواب دیا، لیکن دل میں کہنے لگے یہ لوگ تو اوپرے قسم کے ہیں، پتہ نہیں کبھی دیکھے بھی نہیں ہے کون ہے، کہاں سے ہیں، کدھر سے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو بٹھایا عزت کے ساتھ، فوراً گھر گئے، ایک بہترین بچڑا پلا ہوا ان کے پاس تھا، فوراً ذبح کرایا، اس کی روٹیاں بنائیں، اس کو بھونا، تلا، بیجرم سمین، موٹا تلا تھا وہ، حنیز کا لفظ کہتے ہیں، سمین کا بھی، بھونا ہوا موٹا تلا آ کر رکھ دیا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو پہچانتے بھی نہیں ہے کون لوگ ہیں، پتہ نہیں کون ہے، جس غرض سے آئے ہیں۔ ابھی بات کوئی نہیں ہوئی، ٹھنڈا گرم نہیں پوچھا جس طرح ہماری عادت ہے، کوئی اب ٹھنڈا بھی، ٹھنڈا چاہیے گرم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس بات کو مت پوچھو، ٹھنڈا یا گرم جو تم سے ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرو، ٹھنڈا پلاؤ گرم پلاؤ، وہ سوال کو نہیں نظر آتا یہ کون سا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، پینے کا ٹائم ہے، چائے کا پینا، شربت کا اہم ٹائم ہے، کیا چیز ہے، انسان خود نہیں سمجھتا، ان سے پوچھے، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سبب۔ جب وہ بچڑا بھون کے آ کر ان کے سامنے رکھا تو وہ کہاں کھائیں، فرشتے تو کھاتے نہیں۔ فلما أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجسوا منهم خيفة۔ جب دیکھا ان کا ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہا، کہ پھر دل میں ڈر محسوس کیا کہ یہ لوگ اوپرے بھی ہیں اور کھانا بھی نہیں کھاتے، یہ دشمنی کی علامت ہے، کیونکہ پہلے والے دشمن جو لوگ ہوتے تھے جس گھر سے کھا لیتے اس گھر کے ساتھ جو ہے کوئی ڈاکہ، کوئی چوری، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ورنہ کہتے یہ نمک حرامی ہے، یہاں سے کھا لیں اور پھر انہی اور آج کے دوست جو ہیں دوستی بھی لگائیں گے اور آتے جاتے رہیں گے اور جناب جس وقت مرضی آئے گی چوری بھی کر لیں گے، بعض دفعہ لڑکیوں کو بھگا کے لے جاتے ہیں، ایسے بھی بڑے بڑے دوست بن گیا ہے، وہ دکان میں گیا اپنے ادھر گیا، یہ بات میں آیا تو ایسا بھی ہو، یہ نہیں دشمنی جو کرتے ہیں لوگ، جو ڈاکو بھی ہوتے ہیں، اصل جو پہلے ایسے تھے، وہاں پہلے تو اپنے علاقے میں وہ ڈاکہ مارتے ہی دوسرے علاقے میں جاتے اور پھر جہاں سے وہ کھا پی لیا وہاں پھر کبھی بھی وہ ڈاکہ نہیں مارتے، کبھی چوری نہیں کرتے، یہ نمک حرامی اس کو کہتے ہیں، نمک کھا لیا پھر کیا ہو، تو یہ پہچانے بھی نہیں جاتے اور کھانا بھی نہیں کھاتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر کوئی اور مقصد لے کے عالم ہو ہے تو اللہ کی ذات ہے نا، پتہ ہو جاتا ہے یہ فرشتے ہیں تو نہ تو بچڑا بون کے آتے، وہ نہیں کیا کرنا ہے جب انہوں نے کھانا ہی نہیں۔ عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم اتنی شان کے باوجود بھی یہ نہ پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، شکل ان کی انسانوں کی تھی، اس واسطے انہوں نے کھانا تیار کر کے آئے، پھر ڈر بھی محسوس کیا جب انہوں نے دیکھا یہ ڈر، قالوا لا تحزن انا نبشرک بغلام، ہم آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو صرف
ایک نوجوان، ایک علم والے، ایک دوسری آیت میں علم والے بردبار بچے کی خوشخبری دینے لگے، تب پریشانی ختم ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مہمان آئے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو عزت کے ساتھ بٹھاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ پلاؤ، سارا کچھ کرو، اس کے بعد پھر جو ہے دیکھا جائے گا کس غرض سے آئے، کس مقصد کے لیے آئے۔ یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر توحید کی بات، اللہ کی بات سب سے پہلے آپ نے گھر سے شروع کی۔ یا بنی مریم، سورہ مریم کے اندر پورا رکھو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اپنے باپ کو جس انداز میں، پیارے انداز میں توحید کی دعوت دی، انشاءاللہ زندگی میں تو